إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का और अपने रिश्तेदारों को देने का, और अल्लाह हुक्मन तुमको रोकता है हर बुरे काम से, हर बेहयाई वाले काम से। और वो तुमको नसीहत करता है ताकि तुम
اپنی اصلاح کر سکو، نصیحت حاصل کر سکو۔ اسلام جو ہے اس نے ہمیں ایک نظام دیا ہے جسے ہم خاندانی نظام کہتے ہیں، اور یہ خاندانی نظام صرف اسلام نے ہی ہمیں دیا ہے، کسی اور مذہب کے اندر ہمیں اس کی تعلیمات نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہیں تو وہ بنیادی خاندانی رشتے جو ہیں ان کے متعلق ملتی ہے، لیکن جس گہرائی سے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ صلہ رحمی کی تعلیم ہے۔ اور صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اور ان کی بد سلوکی پر ان سے پھر بھی اچھا سلوک کرنا۔ دو باتیں میں نے گزارش کی ہیں، ایک یہ کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور ایک کہ ان کی بد سلوکی پر بھی ان کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا مزاج سب اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر صرف ہم حسن سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اگر ہم سے وہ بد سلوکی کریں تو ہم کہتے ہیں لو جی ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیسا رکھتا ہے، لہذا آج کے بعد میرا اور اس کا معاملہ ختم۔ تو آپ نے حسن سلوک کو بھی چھوڑ دیا، صلہ رحمی کو بھی چھوڑ دیا، اس نے اپنا تعلق اس سے توڑ لیا، اور یہ انتہائی خطرناک فعل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ پر صلہ رحمی کا درس دیا، اور یقین جانیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جس کا نام لے لے کر تم واسطے دے دے کر اپنے کام کرتے ہو اس سے ڈر جاؤ، اور اسی سے ڈرتے ہوئے ارحام اپنے رحم کے جو رشتہ دار ہیں ان سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ یہ رحم کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ کے جتنے خونی رشتہ دار ہیں نا، جتنے بھی آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، آپ نے ان سے اچھا سلوک رکھنا ہے۔ جتنے بھی آپ کے خونی رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو منہ بولے رشتہ دار ہیں یا دوسرے معاملات ہیں ان کا معاملہ اور ہے، لیکن جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، وَذِي الْقُرْبَى، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ دار جو ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تین حکم اللہ نے اکٹھے دیے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ پہلے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اب دیکھیں ترتیب، دیکھیں، توحید، ماں باپ، رشتہ دار۔ توحید میں تو ہم ماشاءاللہ کسی حد تک بہت آگے ہیں، اور احسان والدین کے ساتھ انشاءاللہ جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے نا، وہ کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ یاد کر لیں، جس کے سینے میں اللہ رسول کی محبت ہے وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ نافرمان وہی ہوگا جو زبان سے دعوے دار ہوگا اللہ رسول کی محبت کا، لیکن دل سے نہیں ہوگا۔
یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اور تیسرا درجہ فرمایا رشتہ دار، ان کی کیا ترتیب ہوگی میں آگے جمعے میں بتاتا ہوں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کو دو عطا کرو، ان کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، یقین جانیے صلہ رحمی اتنا زبردست عمل ہے، اور اس کے بدلے اللہ کیا کیا عطا کرے گا آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آج سے انشاءاللہ دیکھیں، پتہ نہیں زندگی کس کی کتنی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دن ہم یہاں آپ کو جمعہ سنا رہے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں نا اس کو آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں اور یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے۔ اور ایک خطیب کی نظر بھی دور ہونی چاہیے، دور اندیش ہونا چاہیے۔ صرف ہم نے اپنے گھر کو صحیح نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس معاشرے کو، اس ملک کو صحیح کر کے اس پہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا۔ انشاءاللہ اس پہ جمعہ پڑھائیں گے کہ بندے مر جاتے ہیں، نظریے نہیں مرتے۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی جمعہ پڑھائیں گے کہ بندے مر جاتے ہیں، بندے چلے جاتے ہیں، لیکن نظریے نہیں مرتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے، یہ ہم سب کا کامن مسئلہ ہے۔ رزق کے مسائل کے لیے قاری صاحب ذکر بتا دو، کوئی تلاوت بتا دو، کوئی آیت بتا دو، بڑا پریشان ہوں۔ اور ایک ایسا عمل کہ جو نہ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں فراوانی دے دے اور اس کی موت یعنی اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ لمبا کر دے، تو وہ ایک کام کر لے۔ وہ کون سا کام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بھی لمبی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آپ نہ کریں لمبی چوڑی دعوتیں، آپ نہ کریں خرچے، لیکن اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کے غم اور خوشی میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ تقدیر کو بدل کوئی چیز نہیں سکتی دعا کے علاوہ۔ دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کی جائے، اللہ آپ کے اوپر آنے والی مشکل جو تقدیر میں لکھی ہوگی، اللہ قادر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس کو بدل سکتا ہے۔ ایک دعا ہے جو ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ سلام پھرتے ہی ہم دوڑیں اور دوڑ کے اپنی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں، دعا کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کو سوری کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْأُمُورِ إِلَّا الْبِرُّ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہاری زندگی کو بڑھا سکے، إِلَّا الْبِرُّ۔ یہ بر کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو علماء نے یہ کیا ہے کہ اس بر کا معنی ہے والدین سے نیکی، اور کچھ علماء کرتے ہیں اس بر سے مراد ہے اپنے رشتہ داروں سے نیکی کرو، اللہ تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں عمر بڑھانے سے مختلف معنی لیے ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے اور دوسرے ائمہ نے بھی، کہ عمر میں طول ہونا، بڑھنا، اس سے مراد ہے اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے دے گا، اللہ تمہاری زندگی میں تمہیں نیکی کی توفیق دے دے گا، اللہ تمہاری زندگی میں اتنے نیک اعمال کروائے گا کہ حتیٰ کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ رشتہ داریاں جوڑنی ہیں، توڑنی نہیں ہیں۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔
ہمیں لوگ کہتے رہتے ہیں، توجہ دلواتے رہتے ہیں، یار ہماری برادری میں ایسے ہو جاتا ہے، ہماری برادری ایسی، ہمارا خاندان ایسا ہے، ایسے معاملات ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، جنازے نکاح چھوڑ دیے ہیں دونوں کون؟ مواحد۔ عجیب بات نہیں ہے، کہتا ہے میں قرآن اور سنت پہ چلتا ہوں، توحید میرا عقیدہ ہے اور سنت میرا عمل ہے، لیکن میں نے رشتہ داروں سے رشتہ داری نہیں رکھنی۔ مجھے واللہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سا قرآن و سنت ہے، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ کہاں سے لائے ہو یہ قرآن و سنت؟ کہتا ہے عقیدہ میرا توحید ہے، عمل میرا سنت ہے، لیکن رشتہ داروں سے اس نے سلوک نہیں کرنا، میں نے رشتہ داریاں توڑ کے رکھنی۔ یہ کون سا قرآن سنت ہے؟ کہاں سے لیا بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ نے رحم سے کہا تھا، یعنی نسبی جو تعلق ہیں، خونی جو رشتے ہیں، اس کو جوڑنا، یہ ایک رحم اس کو جو کہا جاتا ہے، اس کو کہا تھا کہ رحم بات سن میری، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملا دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا۔ اب مجھے بتائیں، حدیث میں تو آ رہا ہے کہ جو رشتہ داریوں کو توڑے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا۔ کہاں گیا قرآن و سنت؟ میرے بھائی بات ہے سیدھی سی، یا اپنی انا کی قربانی دے لیں، یا یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوں، یا اپنی آکڑ سنبھال لیں، یا پھر اللہ رسول کے تابع دار ہو جائیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہاں گیا؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا تھا، ایویں نعرے لگاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یاد رکھیں کہ یہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ تقول، اور کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ فرمایا یہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور کہتے اللہ جو مجھے جوڑے اللہ تو اس کو جوڑ دے، اللہ جو مجھے کاٹے اللہ تو اس کو کاٹ دے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ جو رشتہ داریاں جوڑے اللہ اس کو تو جوڑ دے، اور جو رشتہ داریوں کو کاٹے اسے تو کاٹ دے۔ اس کٹنے سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے معنی ہیں۔ اس کٹنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے آپ کا اب کوئی واسطہ نہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کٹ گئے، اور اللہ کی رحمت کے بغیر محمد الرسول اللہ نے بھی جنت میں جانا نہیں ہے۔ جب رحمت ہی کٹ گئی، آپ کسی کھاتے کے ہی نہیں رہے، آپ کے سارے عمل کہاں گئے؟ آپ تو لٹ گئے، آپ کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ صدقات، خیرات کہاں گئے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، سنیں، اللہ فرماتا ہے کیا؟ انا اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، اور میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، وشققت لها اسما من اسمی، اس رحم کو میں نے اپنے پیارے نام رحمان سے نکالا ہے۔ میں اللہ ہوں، میں نے رحم پیدا کیا ہے، اور اپنے نام رحمان میں سے اس رحم کو نکالا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا فمن وصلها وصلتہ ومن قطعها قطعتہ، جس نے اس کو جوڑا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اچھا، قطع تعلقی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
میری شادی پہ نہیں آیا. اب سنتے جائیے گا, یہ قرآن و سنت پہ چلنے والا مسلمان ہے. میری شادی پہ نہیں آیا تھا, میرے برتھ ڈے پہ نہیں آیا تھا, میرے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا, میں نے اس کو دکان پہ بلایا تھا نہیں آیا, میرا 5 مرتبہ فون نہیں اٹھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کعبہ کی قسم ہے, کوئی ایک مثال 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کہ صحابہ نے اتنی سی بات سے قطع تلقی کر دی. یہ ہمارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں. وجہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. سن لو, جو رشتے توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دے گا, اور جو رشتے جوڑتا ہے اللہ اسے عروج بھی دے گا, بلندیاں بھی اور عزتیں بھی دے گا. آپ دیکھ لیں اپنے خاندانوں میں, اپنے خاندان اپنی اپنی نظر میں دیکھیں. بڑی بڑی برادریاں پڑی ہیں ہمارے شہر کے اندر, سارے دیکھو. جو خاندان میں درگزر کرنے والا ہوگا نا, لوگ اس کی عزت کریں گے, خاندان والے اس کی عزت کریں گے. یار اس کو کچھ کہہ بھی لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں اچھا یار کوئی بات. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. اور جو اکڑتا ہے یاد رکھو, سفیدے کا درخت دیکھا ہے نا, سیدھا ہوتا ہے, اوپر جا رہا ہوتا ہے, اور جب ایک تیز آندھی چلتی ہے اللہ توڑ کے رکھ دیتا ہے. اور جس درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں, چاہے آندھیاں چلیں شاخیں تو ٹوٹ جائیں گی لیکن تنے کبھی زمین سے ٹوٹا نہیں کرتے. جھک جاؤ اللہ کے لیے, اپنی انا کو مار دو. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ آپ قطع تلقی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے, فرمایا اپنے نسب کو پہچانو. نسب کیا ہوتا ہے سن لیں, خونی رشتہ. یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا ماموں ہے, یہ میرا خالو ہے, یہ میرا پھپھا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. یہ جتنے رشتہ دار نان کے اور داد کے ہیں نا, یہ سارے کے سارے آپ کے نسبی رشتہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو پہچانو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس سے اللہ کے نبی ملے گا کیا؟ سن لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا جو انعام ہوگا وہ یہ ہوگا, اللہ تمہارے گھروں میں تم سب کو آپس میں تمہاری محبتیں قائم کر دے گا. پہلا انعام. دوسرا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے دے گا. تیسرا انعام فرمایا اللہ تمہیں لمبی زندگی دے گا. کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا نسب, اپنے نسبی رشتہ دار پہچانو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج ہر گھر میں یہی لڑائی ہے بھائی, فساد پڑے ہوئے ہیں, برکتیں ختم ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ گھر میں محبت نہیں ہے. باپ کا منہ مشرق, بیٹے کا مغرب. بیوی اپنے خامن سے بول کے راضی نہیں ہے, اور ماں اپنی بہو سے, اور بہو اپنے خامن سے, اور خامن اپنی ماں سے, اور ماں اپنے خامن سے. اپنی اولاد, اپنی بیٹیاں اللہ کی قسم ٹوٹ گیا. اور یہ شیرازہ ٹوٹنے سے بچا لو, اللہ کے لیے بچا لو کہ ہم نے اپنے اندر عاجزی پیدا کر کے انشاءاللہ ان رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دینا انشاءاللہ. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کتاب الادب میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اب سنیں ایمان کی بات ہو رہی, جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے. اب دیکھیں شرط لگا دی ہے یہاں پہ کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیا مطلب ہوا؟ اگر تو ایمان ہے یہ دونوں, اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی, تو یاد رکھو فرمایا ہاں جس کا ایمان ہوگا نا وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا, اور جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا. قرآن و سنت ایویں راستے میں پڑا قرآن و سنت جیسے مرضی کر لو, اپنی زندگی گزار لو. یاد رکھو اللہ کی قسم تم نے رب سے ایگریمنٹ کیا ہے, رب سے وعدہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تیرا حکم مانیں گے, تیرے رسول کی فرما برداری کریں گے, اپنی خواہشات کا گلا دبا کے اللہ تیری اور تیرے نبی کی پیروی کریں گے.
اللہ ربی، میرے بھائی، اللہ ہم سب کو اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے نسبی رشتہ داروں کو جوڑنے کی توفیق، ورنہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ بھائی ہم بھی تو اسی کھاتے میں لگے ہوئے ہیں، یہ میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں، آپ پڑھنے آتے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، راضی اور جنت دے۔ اس نے بھی سوال کیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ لا تشرک باللہ۔ پہلی بات دیکھو، توحید مسئلہ ہی جو ہے نا بڑا اہم ہے، ہر جگہ یہی پہلے کھڑی، ہر جگہ یہی کھڑی، اللہ ربی۔ اگلے دن ایک چینل کے اوپر پروگرام تھا، بس وہ کلین شیو عالم بن کے بیٹھا ہوتا ہے، سامنے ایک عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار کہہ رہا ہو یہ جو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے یہ اسے سجدہ کر رہا ہے؟ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ یاد رکھیں اس بات کو، جو شخص ظاہراً جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک قبر کے اوپر سجدہ کر رہا ہے یا کسی بت کی طرح منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے، ہم اس کا دل چیرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ سجدہ کس کو ہونا ہے؟ اللہ کو ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرما دیا ہے لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا لعنتی عمل ہے اور یہ شرک ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرک ہی کر رہا ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، ہر جگہ بیان ہونا چاہیے۔ دو ٹوک الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی عمل بتائیں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، ویؤتی الزکاۃ، اور کیا؟ زکوٰۃ ادا کر، وتصل الرحم۔ چوتھا کام کیا فرمایا؟ رشتہ داریاں جوڑ، اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ آپ اندازہ کریں جنت جانے کا بھی یہی راستہ ہے، اور قطع تلقی کرتے 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 تمہیں اگر موت آ گئی تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ تیری میں تو میں نے مکا دی، اللہ میری برادری، اللہ فرمایا تیری برادری تو میں نے مکا دی، سارے تجھے پھینک کے چلے گئے ہیں۔ اللہ میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرا گھرانہ، میں نواب، میں چودھری، میں ملک، میں فلاں، اللہ کہے گا وہ سارا تیرا میں نے ختم کر دیا ایک ہی جھٹکے میں۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہے عذر میرے اور آپ کے پاس، اللہ کہیں گے یہ میرا عذر ہے، میں نے اس لیے قطع تعلقی کر دی، خاندان میں سارا توڑ پھوڑ کے رکھ دی۔ جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہے نا میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، ایسے نہیں، خالی نہیں لوٹائیں گے، پورا آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں یہ صلہ رحمی یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نازل کب ہوئی؟ ترجمہ سنیں پہلے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو یہ قسمیں اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں، بڑے مالدار ہیں، بزرگی والے ہیں، اور قسمیں اٹھاتے ہیں یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں اور مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان کو خرچے دیتے ہیں، ان کے اوپر قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ معافی کا معاملہ کریں، درگزر کریں۔ خبردار، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وجہ کیا تھی؟ اما عائشہ سیدہ کائنات، طاہرہ مطہرہ مومنوں کی ماں،
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر تہمت لگی. کچھ مسلمان بھی اس چکر کے اندر آ گئے, اس فتنے میں پھنس گئے, اس فتنے کے اندر پھنس گئے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ جو مسلمان اس فتنے میں آ گئے, صحابہ تھے وہ بھی معصوم, صرف نبی کی ذات تھی, وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے. چند صحابہ نے ساتھ مل گئے. اللہ نے قرآن نازل کیا, اے میرے محمد تیری بیوی پاک ہے اور قیامت تک آنے والے مومنوں تمہاری ماں پاک ہے, اس کی گواہی اللہ دیتا ہے. جب یہ قرآن نازل ہوا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, ان کے ایک رشتہ دار تھے مصطح رضی اللہ تعالی, وہ بھی تہمت لگانے والوں کا حصہ بن گئے. اور یہ جو مصطح تھے سیدنا ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے, اور ہر مہینے 15-10 دن بعد آپ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے. یہ کمزور تھے, محتاج تھے, بزرگ تھے. جب اللہ نے فرما دیا عائشہ پاک, تسلی ہو گئی. ابو بکر کہنے لگے آج کے بعد اس کو خرچہ نہیں دوں گا میں, اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ بات کی, اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ تم میں سے جو مالدار ہیں, بزرگی والے ہیں, بزرگی والے ہیں, ابو بکر تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم قسمیں اٹھاتے پھرو کہ ہم مسکینوں مہاجروں کو نہیں دیں گے, اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ابو بکر رو پڑے, روتے روتے کہنے لگے اللہ کی قسم, اللہ یہ تیرا ابو بکر چاہتا ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے, میری توبہ, مجھے معاف کر دے. آج کے بعد جس طرح میں پہلے اس مصطح کو خرچہ دے رہا تھا, آج کے بعد بھی دیتا رہوں گا. اور آیت میں اللہ نے کیا سمجھایا کہ جو رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اب دیکھیں مصطح اور دوسرے صحابہ کا قصور, ان کا قصور تو تھا, لیکن اللہ نے اس کے باوجود ان کی طرف سے کھڑے ہو کے ابو بکر کو پکارا اور کہا کہ ابو بکر تجھے زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ, کیا شان ہے ابو بکر کی رضی اللہ تعالی. تو میرے بھائی جو اپنے رشتہ داروں کو عطا کرتا ہے, دیتا ہے نا, یقین جانے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے, اللہ اس کے مال میں بھی بڑی برکت عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیں, ایک صدقہ ہے آپ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ باہر کوئی معذور, کوئی محتاج بیٹھا ہے, آپ جیب سے 50 روپے نکالتے ہیں, آپ نے صدقہ کر دیا, آپ کو ملی 50 نیکیاں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے نا, اللہ اس کو 100 نیکیاں دیتا ہے. اخباروں میں فوٹو چھپوا رہا ہوتا ہے, جناب ماشاءاللہ قرآن و سنت کا پیروکار, تقسیم کر رہا ہے, بیوہ عورتوں کی خدمت کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, اور رشتہ دار سارے تنگ. کیوں؟ ادھر تو کسی نے کوئی نام نہیں بنانا میرا, پھر تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا, تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا. فرمایا جو رشتہ داروں کو دیتا ہے اسے اللہ دوہرا اجر دیتا ہے, دوہرا. کیسے؟ فرمایا ایک اجر تو اسے ملا صدقہ کرنے کا, اور دوسرا اجر اسے ملا رشتہ داری جوڑنے کا, 2 اجر. تو سب سے پہلے اپنا مال کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ. اور اس کی ترتیب بھی شریعت نے بتائی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, میں بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب سنیں, کس صدقے کا سب سے زیادہ اجر ملتا ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ میری شادی پہ نہیں آیا, وہ میرے نکاح پہ نہیں آیا, میرا تعلق ہی ختم ہو گیا, وہ میرے خلاف بکواسیں کرتا پھر رہا ہے اور میں اسے پیسے دے دوں, یہ نہیں ہو سکتا, اس کے دل میں میرے لیے بغض ہے, وہ منافق ہے, میں اس کو نہیں دوں گا. یہ جملے ہیں ہمارے. سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اس صدقے کا تمہیں اجر ملے گا کہ جو صدقہ تم ایسے رشتہ دار پہ خرچ کرتے ہو جو اپنے سینے میں تمہارے خلاف بغض چھپائے ہوتا ہے. اب کر لیں بات, یہ جو قطع تلخی ہوتی ہے, منٹ لگاتے ہیں جناب, کام ختم, کام ختم. اللہ اکبر.
اور میرے بھائی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جو تمہارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں اپنے سینے میں بغض چھپا کے رکھتا ہے، اس کو اگر صدقہ دو گے اللہ سب سے زیادہ اجر اس صدقے پہ دے۔ اب چھوٹی چھوٹی بات سے قطع تعلقی کر لیں بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ فوت ہو گیا، یعنی میرے والد صاحب جیسے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا اپنے فوت شدہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ظاہری بات ہے ہم سب کی خواہش ہوتی کہ یار اب وہ چلے گئے ہیں تو ہم کچھ کر لیں، چلو پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ مسجد نہیں بنوا سکتے، آپ نہیں صدقہ جاریہ کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے پاس جا کے بیٹھا کرے، ان سے حسن سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے باپ کو حسن سلوک کا اجر عطا کرتا رہے۔ باپ گیا اور باپ کے دوست ہی گئے، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیٹھے ان کے پاس، ان سے گپ شپ لگائی، ان کا احترام کیا، عزت دی۔ سیدنا بردہ پوچھنے لگے کیا بات ہے عبداللہ کیسے آئے؟ کہا کوئی کام نہیں، اللہ کی قسم میں تو اس لیے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے فوت شدہ والد کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے باپ کے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرو، ان سے ملاقاتیں کیا کرو، ان سے حسن سلوک کیا کرو۔ میں آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ میرے باپ عمر کے دوست ہیں۔ آپ بتائیں ہم میں سے کتنے بندے ہیں کہ ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا ہو اور ہم نے ان کے دوستوں کو بلا کے آئیں آپ کو آج ڈنر کرواتے؟ کبھی نہیں، اللہ ماشاءاللہ کو ایک دو کو بلا لیں گے، وہ بھی جو ان کے فیملی ریلیشن ہوں گے، ورنہ کوئی نہیں بلاتا۔ باپ گیا دوست بھی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد از جلد اگر کوئی ثواب دلانے والا عمل ہے نا جو فوری، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صلہ رحمی ہے، اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک ہے، اللہ فوراً اس کا اجر عطا کر دیتا۔ اور فرمایا جو سب سے خطرناک عمل ہے، جو اللہ کے عذاب کو جلدی لانے والا عمل ہے، وہ ہے قطع تعلقی۔ قطع تعلقی فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کے عذاب کو فوری نازل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ کیا ہے، بیٹیاں بیٹھی ہیں سالوں سے گھر بیٹھی ہیں۔ بھائی بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی، یہ کل کا ہی مسئلہ ہے، کل ہی ایک بندے نے مجھے فون کیا، کہتا ہے مسئلہ یہ تھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو لے کے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ سے دودھ گرا، وہ بیڈ پہ گر گیا، تو بیڈ پہ جب گرے تو خامن نے کہا کہ خیال کیا کر یہ تو نے کیا کیا ہے، ساری شیٹ خراب، جیسے ہوتا ہے بھئی اگر کہہ دیا۔ اس نے فون کیا کہ مجھے آ کر لے جاؤ، میں نے یہاں نہیں رہنا، میرا آج کے بعد اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے لے جاؤ۔ اور جناب فیملی گئی، دوڑ کے لے آئی، گھر بیٹھی ہے، کئی سال گزر گئے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا دور۔ یہ ہماری حالتیں ہیں۔ قرآن و سنت، قرآن و سنت، واہ جی واہ، قرآن و سنت، قرآن و سنت مسجد میں ہی ہے بس، رشتہ داروں میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ سن لیں، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اپنے
قریبی رشتہ داروں سے تعلقات توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، اور دنیا میں سزا دینے کے بعد جب وہ مر کے اللہ کے پاس جائے گا اللہ پھر اس کو عذاب دے گا۔ یار ہم نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی برا شخص ہے، آپ کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے، آپ کے خلاف منافقت کرتا ہے، آپ کیا کریں؟ آپ بھائی قطع تلقی نہ کریں، ملاقات تھوڑی کر دیں، بہترین نسخہ ہے، ملاقات تھوڑی کر دیں، جب سامنے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اللہ کے سارے حکموں سے بچ جائیں گے، صرف یہ کہنے سے آپ پہ کوئی حکم نہیں لگے۔ لیکن آپ دعا سلام ختم، دیکھ کے منہ دوسری طرف، شادی بیاہ پہ اکٹھے ہوں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد میں آتا ہے کہ ہر جمعرات یعنی جمعہ کی رات، جمعرات کا دن جب گزرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تیرے بندوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے، ذکر کیا ہے، صدقہ خیرات کیا، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کا قبول کیا۔ ایک بندہ جس کے اللہ عمل ہی قبول نہیں کرتا، عمل بھی قبول نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے اللہ اس کے عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، ہم نے صلہ رحمی کرنی کیسے ہے؟ صحیح بخاری کتاب الادب میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ اگر تیرے رشتہ دار تو اس سے اچھا سلوک کریں بدلے میں تو بھی اچھا سلوک کر، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا وہ تیرے ساتھ بد سلوکی کریں، قطع رحمی کریں، اور تو پھر بھی ان کے ساتھ تعلق جوڑے، یہ ہے حسن سلوک اور صلہ رحمی۔ لیکن میری انا کہاں جائے، میری آکڑ کہاں جائے، میری برادری کہاں جائے، میری تے کنڈ لگ جائے گی، میرا تو سر جھک جائے گا۔ اور مجھے یہ بتاؤ اس سر کو اوپر اٹھانے والی کون سی ذات ہے؟ آپ کو عزت دینے والی کون سی ذات ہے؟ آپ لوگوں کے ہاتھ میں عزت تلاش کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ کی قسم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں ذلیل کر دے گا۔ اور اگر عزت اس ذات سے لینی ہے تو پھر دنیا کی پرواہ نہ کیا کرو۔ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا نے تمہیں مار کے پھینکا نہ، جا کے اوپر مٹی 3 لپ ڈال کے، اس نے کہنا اللہ کے سپرد، ختم۔ فرمایا حسن سلوک یہ جو کاٹے تم جوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رشتہ دار کافر بھی ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے، میں مواحد ہوں، چونکہ میں مواحد ہوں، یہ مشرک، قبر پرست، پیر پرست، درخت پرست، گھوڑا پرست، یہ مشرک ہے، کافر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ بھائی سب کچھ، کیا کافر کے ساتھ رشتہ داری توڑ لی جائے گی؟ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں، یہ ہاشمی کی طرف اشارہ کیا، قریشی قبیلوں کی طرف اشارہ کیا جو ایمان نہیں لائے تھے، بنو فلاں فلاں میرے دوست نہیں ہے، حالانکہ نسبی رشتہ تھا، تعلق بڑا گوڑا تھا، خونی رشتہ تھا، کرنا کیا؟ فرمایا فلاں قبیلہ میرا دوست نہیں، میرا دوست اللہ اور اس کے نیک بندے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں نا، وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ میرے نسبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں۔
میں اس لیے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، وہ جب آئیں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے ساتھ بد زبانی نہیں کرتا، بد کلامی نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے خونی رشتہ دار ہیں، ورنہ میرا دوست اللہ اور اہل ایمان میرے دوست ہیں۔ یہاں ٹھپے لگا گئے، اس کے بعد تعلق ہی ختم۔ ہر چیز اس کی خوشی میں خوشی شامل نہیں ہونا، اگر وہ اس کا غم آیا تو اس کے غم میں شامل نہیں ہونا۔ کیوں؟ میں مواحد ہوں اور محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے ہیں آپ۔ بھائی ان کے غم میں جاؤ، بیٹھو، نہ اٹھاؤ ہاتھ۔ جو یہ 70 پہ بیٹھتے ہیں نا دریاں بچھا کے، جو آیا ہاتھ اٹھاؤ، جو آیا ہاتھ اٹھاؤ۔ بھائی کیا پڑھتے ہو؟ اکثر کو سورت فاتحہ ہی نہیں آتی، وہ بھی لگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جاؤ ان کے پاس، ٹھیک ہے اس کا عقیدہ شرک والا تھا، اس کے ورثاء بیٹھے ہیں پیچھے، جائیں اور کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس مغفرت کی دعا کبھی نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہم نے تقیہ کلام بنا رکھا نا، اللہ بخشے فلاں ایسے کہا کرتا تھا، اللہ بخشے فلاں ایسے کہا کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ جو شرک پہ مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں جائز۔ اللہ اکبر۔ غم میں شامل ہو، خوشی ہوئی ہے خوشی میں شامل ہو، آپ کو کس نے روکا ہے؟ جاؤ ان کو مبارکباد دو، ہو سکتا ہے اس کی نسل میں کوئی اللہ اور رسول کا پیروکار بن جائے۔ دل بڑے کرو، اپنے دماغ کو وسعت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اب ترتیب کیا ہے، ترتیب کیا رکھنی ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داری سن لیں میرے بھائی، سب سے پہلے ماں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے ماں، سب سے پہلے، اور ماں کو ناراض کرنے والوں سب سے پہلے ماں، سب سے پہلے ماں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک کلپ سامنے میرے نظر سے گزرا، لاہور اسٹیشن پر ایک بوڑھی ماں پھٹے کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اس ٹھنڈ میں، اور اوپر اس کے کوئی رضائی کیس کمبل بھی نہیں۔ اس کی محبت دیکھو اور اس کے بچے کی محبت دیکھو۔ کہتی ہے پتر ایک ہی پتر ہے میرا، وہ جس انٹرویو لے رہا تھا اسے کہتا ایک ہی میرا بیٹا ہے، کراچی میں رہتا ہے، 2 اس کے بچے ہیں، بیٹی ہیں، تو وہاں تو گولیاں بڑی چلتی ہیں، وہاں تو گھر سے باہر سر نہیں نکال سکتے۔ اس نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ بیٹے نے کہا ہے، ایک بیٹا ہے۔ میری ٹانگ فریکچر ہو گئی، میں ڈاکٹر کے پاس آئی، وہاں لیٹ ہو گئی، دوسرے دن جانا تھا، میں جا نہیں سکی، میں یہاں سے گری، میرے یہ چوکنے کی ہڈی جو ہوتی ہے کلے کی وہ بھی فریکچر ہو گئی، میں اس بینچ پہ پڑی ہوں 1 مہینے سے۔ اب وہ اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی کر رہی تھی کہ میرے بچے کا نام نہ آئے۔ اب بچہ کیوں نہیں لے جاتا یا ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس کے الفاظ بتا رہے تھے، لیکن وہ ماں اللہ کی قسم پردہ ڈال رہی تھی، میرا پتر بڑا چنگا ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہاں گولیاں بڑی چلتی ہیں نا، اس لیے وہ مجھے لے نہیں جاتا، تو میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں چلی جاؤں گی، تاکہ پتہ نہ چلے کہ میرے بیٹے پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ اللہ کی قسم یہ ہے ماں، بے شرم ہے اللہ کی قسم جو اپنی ماں کی قدر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حسن سلوک کی حقدار تمہاری ماں ہے، 3 بار فرمایا، 3 بار، اور چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ اب تیسرا درجہ، پہلا درجہ ماں کا، دوسرا درجہ باپ کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خرچ کرنے لگو سب سے پہلے اپنی اولاد کو دیکھا کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو سب سے پہلے، اس میں بیوی بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے اپنے بال بچوں کو درست کرو، یہ نہ ہو وہ بیچارے بیکاری بنے ہو، سوالی بنے ہو، اور تم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے صدقے خیرات کر رہے ہو۔ پہلے اپنے بچوں کو دیکھو، پہلے اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ بچے۔ پھر کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تیری بہن، اس کے بعد تیری بہن، اس کے بعد تیرے بھائی،
اور اس کے بعد جو تیرے قریب رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان پہ خرچ کرو۔ یہاں بہنیں ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہیں لوگوں کو کہ ہمیں کچھ دے دو، اور بھائی صدقے خیرات کر کے اپنے نام اشتہاروں پہ لکھوا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھے میرے بھائی، باپ کے بعد اگر ذمہ داری بہنوں کی ہے تو وہ بھائیوں کے اوپر ہوتی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور جو ہاتھ کھینچتے ہیں نا، اور خصوصاً بڑا ہی ظالم معاشرہ، اللہ کی قسم، یہ جو اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق، جا کے موٹے موٹے آنسو پھینکتے ہیں، اللہ واسطے اپنی زمین میرے نام کروا دے۔ اور اس بہن کا جگرا بھی دیکھو، وہ کہتی ہے جا بھائی، میرے حالات جیسے بھی ہیں تو میرا بھائی ہے، یہ لے میں نے تیرے نام کہ۔ اس دن ایک دوست کہہ رہا تھا، کہتا ہے ریاض بھائی آپ نے کبھی سنا ہے کسی بھائی نے کہا ہو کہ میں اپنا حصہ اپنی بہن کو دیتا ہوں، اور اس بہن پہ حالات آ جائیں، اسی کی زمین کھانے والا اس پہ 150 روپے لگانے کے تیار نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرو۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔